الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک عورت نے کتے کے بچے کو جنم دے دیا۔ یہ خبر سن کر دوستو یقیناً آپ یہی سوچیں گے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر آپ جان جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا انوکھے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن دوستو ہر عجیب واقعے کے پیچھے ایک عجیب وجہ بھی چھپی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ واقعہ دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کب، کہاں اور کیسے پیش آیا اور اس کے پیش آنے کی کیا وجوہات تھی۔ مگر پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے ایک شہر کا بتایا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گیتا نامی ایک عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ میں ہی رہائش پذیر تھی اور شادی کو ابھی 1.5 سال گزرا تھا۔ گیتا ایک ورکنگ وومن تھی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کرتی تھی۔ گھر میں گیتا اور اس کے شوہر کے علاوہ گیتا کا پالتو کتا بھی رہتا تھا جس سے گیتا بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے گیتا اپنے کتے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی طرح اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گیتا حاملہ تھی۔ ایک دن گیتا مارکیٹ جا رہی تھی اور گاڑی میں کتا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے مین روڈ پر چل رہی تھی اور ساتھیوں نہ جانے ایک دم کیا ہوا کہ کتے نے اچانک گاڑی کی کھلی ونڈو سے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایسا نیچے گرا کہ گاڑی کا پہیہ اس کے سر پر سے گزر گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ اس واقعے سے اس عورت کو ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ وہ کتے کے کچلے ہوئے سر کو فراموش نہیں کر سکی۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن آفس میں اچانک اسے درد شروع ہو گیا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں آپریشن کے ذریعے جب ڈاکٹر نے بچے کو باہر نکالا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بچے کی شکل سیم اس کے پالتو کتے جیسی تھی اور اس کا سر بھی جیسے کچلا ہوا تھا۔ پیدائش کے وقت بچہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ہی وہ بچہ انتقال کر گیا۔ پیارے دوستو، سائنس کہتی ہے کہ پریگننٹ کے خیالات ہی کا اثر بچے کے صحت اور خوبصورتی اور نیک اور بد ہونے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اگر تندرست نیک خصلت اولاد کی خواہش ہے تو بچے کی ماں کے دوران حمل میں، خصوصاً جبکہ حیض والے دن گزریں، یعنی حمل سے پہلے دنوں میں، حیض کے بعد ماں کے تخیلی ماحول، ذاتی رجحانات کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ والدین بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آئندہ ہونے والا بچہ زیادہ عقل مند ہوشیار ہو تو پریگننٹ عورت کو چاہیے کہ وہ پرانے بزرگوں اور عقل مندوں کی تصنیفات، یعنی وہ کتابیں جن میں دانش و اخلاق اور ادب کے مضمون تذکرے درج ہیں، ان کا غور سے مطالعہ کرتی رہے۔ نیز حمل کے دوران ماں جس چیز کو زیادہ سوچے گی یا دیکھے گی تو بچے کی مشابہت اس پر جا سکتی ہے۔ اسے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح خیالات کا اثر جسم انسانی پر ضرور پڑتا ہے، اسی طرح پریگننٹ کے تخیلات کا اثر، یعنی جو وہ سوچتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ ان خیالات کو ذہن نشی کرانے کے لیے ہم چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں جن سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ شہنشاہ اکبر کی والدہ جن دنوں پریگننٹ تھی، ایک دن بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں کو سوئی سے گوندھ تھی۔ اتنے میں ہمایوں حرم سرائے میں آیا اور مسکرا کر بیگم سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بیگم نے جواب دیا کہ پاؤں میں گوندھ کا نشان بناتی ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ میرے بچے کے پاؤں میں بھی یہ نشان موجود ہو۔ چنانچہ جب اکبر پیدا ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ نشان اکبر بادشاہ کے پاؤں میں بھی موجود تھا۔ اسی طرح شہر بصرہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک پریگننٹ عورت ایک دفعہ ایک طوطے سے ڈر گئی، چنانچہ اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کے تمام اعضاء و اطوار اور اس کی آواز بھی طوطے سے مشابہت رکھتی تھی۔
امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک حاملہ عورت کو 3 مہینے کا حمل تھا۔ ایک دن وہ ایک ریچھ کا بچہ دیکھ کر نہایت خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا نہایت دردناک انجام یہی ہوا کہ حمل کے دنوں کے بعد اس کے یہاں ایک پاگل لڑکا پیدا ہوا جو 14 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ وہ اکثر اپنے جنون میں ریچھ جیسی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ حالانکہ اس عورت کے 11 بچے اور بھی تھے جو بالکل تندرست اور صحیح القوی تھے۔ اسی طرح ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا جس کا دہن یعنی اس کا منہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک کھلا ہوا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ فوراً انتقال کر گیا۔ اس عجیب ساخت اور بناوٹ کا سبب یہ تھا کہ حمل کے دنوں میں اس عورت نے اپنے ایک نکال کے مصنوعی چہرے کو دیکھا تھا جس کا منہ ایک کان سے دوسرے کان تک کھلا ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب چہرے کو دیکھ کر عورت بہت خوف زدہ ہو گئی اور ایسی دہشت اس پر طاری ہو گئی کہ وہ رات تک نہ سو سکی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یہ بات خاص ان دنوں پیش آئی جن دنوں اس کو حیض آیا کرتا تھا، ورنہ اس کا اثر اس قدر نمایاں نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، فرانس کے ایک معزز خاندان کی ایک لیڈی ڈاکٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے یہاں ایک کالا لڑکا پیدا ہوا جو شکل و صورت سے بالکل حبشی غلاموں کے مشابہ تھا۔ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی طرف سے بد ظنی پیدا ہو گئی۔ باہم تکرار و محبت اجتو ہو کر عدالت تک نوبت پہنچ گئی۔ عدالت نے اصل واقعے کی ریسرچ کے لیے ڈاکٹروں کا ایک کمیشن مکمل کیا۔ چنانچہ اس ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ عورت محض بے قصور تھی۔ اس کے بیڈ روم کے سامنے ایک حبشی کی تصویر تھی اور چونکہ وہ بالکل سامنے تھی اس لیے اس لیڈی کی نظر اکثر اس پر پڑا کرتی تھی۔ تمام حمل کے دنوں میں وہ تصویر لیڈی مذکور کے تصور پر اپنا عمل کرتی رہی، اس لیے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس تصویر سے مشابہ نکلا۔ اس فیصلے سے شوہر کو تہمت کے الزام میں جرمانہ ہوا اور عورت کو بری کر دیا گیا۔ شاہ ہارون کا ایک حبشی وزیر اس بات کا خواہش مند ہوا کہ اس کے یہاں ایک حسین و جمیل لڑکا ہو۔ اس غرض کے لیے اس نے حکیم جالینوس سے، جو زمانے میں حکمہ فضلہ کا استاد مانا جاتا تھا، مشورہ کیا۔ حکیم موصوف نے ہدایت فرمائی کہ 3 خوبصورت مناظر کی تصاویر بنائی جائیں اور بستر عروسی کے 3 طرف لگائی جائیں اور وقت مقاربت نیز ایام حمل میں بیوی ان کے طرف دیکھے۔ وزیر مذکور نے اس نصیحت پر عمل کیا، چنانچہ اسی وجہ سے اس کے یہاں ایک نہایت حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، یورپ کی ایک غریب ترین عورت جس کی گزران 6 نٹ دان تاروں کو درست کرنے پر تھی، وہ رات دن تاروں کے شمار کرنے اور ترتیب دینے میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے ہمگ ہوا۔ مدت مقررہ کے بعد اس کا لڑکا پیدا ہوا جو علم حساب میں شہر بھر میں شہرائے آفاق اور نامی گرامی مصنف گزرا ہے۔ نپولین بوناپارٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ جب پریگننٹ تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی اور فساد کے دنوں میں شریک حال رہی۔ میدان کارزار اور ہنگامے قتل و جدال وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی۔ وہ مناظر دہشتناک سے اتنی خوویر ہو گئی، یہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے ان کا نقش اس کے پیش نظر رہنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایام حمل کے بعد اس کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا وہ بچپن ہی سے فرعون سپاہ گردی کا ایک عاشق زار نکلا اور بڑا ہو کر ایسا شجاعت دلیر خونخوار بادشاہ ہوا کہ جس نے یورپ کی آزادی کو نہایت سخت خطرے میں ڈال دیا۔ اسی شخص کا نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے میں اہل یونان اس رسم کی پوری طرح پابند تھے کہ وہ نہایت مشہور و معروف لائق و فائق شجاع اور بہادر لوگوں کی تصویر بناتے اور پریگننٹ عورتوں کو ان تصاویر کو دیکھنے کی تاکید کرتے اور خود بھی ان کی داستانیں انہیں سناتے تاکہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ خوبصورت اور بہادر ہو۔ خصوصاً ہندوستان پنجاب میں شادی کے موقع پر دلہن کو ایک قسم کا زیور پہنایا جاتا تھا جس کو آرسی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنایا جاتا تھا۔ اس میں ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جس سے دلہن اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ آج کل اس کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر بزرگوں نے اس نظریے کے پیش نظر اس کو رواج دیا تھا تاکہ شب عروسی میں اور اس کے بعد عورت اپنے چہرے کو دیکھا کرے تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ اپنی منزل پر اپنی شکل و صورت لیے ہوئے
پیدا ہو۔ پیارے دوستو، ان بیانات سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کی مختلف عادتوں اور مزاجوں کا انحصار اکثر ان حالتوں اور کیفیتوں پر ہوا کرتا ہے جو کہ ان کی ماؤں کی ان کی زمانہ حمل کے دنوں میں رہی ہوتی ہے۔ عورت اگر عقل مند ہو اور تعبیر مذکورہ سے سبق حاصل کرے تو اپنی منشا کے مطابق نہ صرف خوبصورت اور حسین بچے پیدا کر سکتی ہے بلکہ لائق، بہادر اور دوسری صفات سے موصوف بچے کرنے کا اختیار بھی قدرت کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر مائیں دوران حمل قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابیں پڑھا کریں تاکہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار نکلے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عورتوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔